غور کرو میری بہنوں، جنگ میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا، دشمن سامنے ہے، اللہ اکبر، چاہے تو ان کو قتل کر سکتا ہے، ان کو مار سکتا ہے، ان کو صفحے ہستی سے مٹا سکتا ہے، اس حال میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہم کو کیا ہو گیا؟ کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیے؟ اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے خود کا جائزہ لو، اور جو بہانے ہم بناتے ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے، وہ بہانے رکھ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گی۔ بہت چھوٹے چھوٹے بہانے ہم بناتے ہیں آج ہمارے پاس نمازوں کو چھوڑنے کے۔ یہ نمازیں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے میری بہنوں، یاد رکھ لو، ایک نماز بھی اگر میری گزر گئی اور میری موت آ گئی تو سمجھ جانا کہ میں جہنم میں جانے والی ہوں۔ یاد رکھ لینا میری بہن، کیا بہانے بنا کے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں؟ بچہ یا بچی، چھوٹا بچہ یا بچی گود میں پیشاب کر دے تو بچہ یا بچی پیشاب کر دیے نا، اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہے نا، طہارت نہیں ہے اسی لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اکثر ہمارے پاس۔ میری بہنوں، بچہ یا بچی پیشاب کر دے تو اس کا حل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ابھی ہم ناپاک ہیں اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے بول کے اگر ہماری سوچ آئی تو یاد رکھنا، ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی اور تم مر گئے تو موت بھی تمہاری ناپاکی میں ہوگی، اور تم کل قیامت کے دن میں ناپاکی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور سوچ لینا پھر ناپاکی کی حالت میں اب ہمارا انجام کیا ہوگا۔ پھر طہارت نہیں ہے، پانی نہیں نہائے، ابھی پانی نہانے کے بعد نمازاں شروع کرتے، اللہ اکبر۔ یہ بہانے نہیں چلنے والے میری بہنوں، اسلام ہم کو ان بہانوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی محلے میں ہو، کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان کے ہو، آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے، آپ کو بس ادا کرنا ہی کرنا ہے، آخری سانس تک نماز آپ کو ادا کرنا ہے میری بہنوں۔ دوسرا بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی اللہ اللہ کہاں سے کریں گے جی؟ دیکھ لیجئے نوجوان لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہے، اللہ اکبر، کالجز کو جا رہے تو نہ ان کو نماز تو معلوم ہی نہیں ہے، ظہر چھوٹ رہی، عصر چھوٹ رہی، مغربی چھوٹ رہی ہے، شامی چھوٹ رہی، ایگزامز کی تو برابر تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ موت کی تیاری میں ان کے ذرہ برابری بھی ان کے اندر تیاری موجود نہیں ہے۔ جوانی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو ہم جوان ہیں، جوانی میں مولوی ملا بن کے کئی کو بیٹھ رہے ہیں بولتے نہیں، لڑکیاں ہیں تو اب حجانی با بن کے کئی کو بیٹھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز آئینو تو نمازی نماز اللہ چلہ کرنے والے، اللہ اکبر۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غور سے میری بہنوں سن لو، جوانی کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور کل میدان محشر میں جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی ان جوانوں کو دی جائے گی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جوانی کو اپنی غارت مت کرو، دنیا کی چیزوں میں مت بھگاؤ، کیونکہ جوانی میں کیا ہوتا ہے، انسان کا جوش، اس کے عزم، اس کے حوصلے، اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس بیزی ماحول میں، اس مصروف زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت نکالنا ہے۔ جوانی کا بہانہ بنا کر ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے، یاد رکھنا۔ ایک اگر بیٹی نماز کو چھوڑتی ہے، ماں اس گھر میں موجود ہے تو وہ ماں سے بھی حساب اللہ سبحانہ وتعالی لیں گے، کیونکہ وہ بچی کی ذمہ داری وہ ماں کو دی گئی تھی۔ ماں اگر اٹھیں گی، پڑھیں گی تو بچی بھی پوری اپنی زندگی میں نمازوں کو ادا کرے گی۔ تو جوانی کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے نمازوں کو چھوڑنے کے لیے۔ تیسرا بہانہ جو بنایا جاتا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لیے ہم نمازاں نہیں پڑھتے۔ گناہ کرنے والے لوگ نمازاں پڑھتے، رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، معاف کر دو اللہ، معاف کر دو اللہ بول کے۔ نمازاں سیکھنا ہے، گنہگار لوگوں کے لیے نمازیں آئی، غور کریے، یہی آج ہمارے پاس ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لیے ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنہگار تھے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا، اللہ اکبر، اے نبی تم اپنے گھر والوں کو حکم دو اور تم خود نماز پڑھو، تو یہاں پر یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم یہ بہانہ بنا کر نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک اور بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے میری ماں اور بہنوں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو برے برے وسوسے آتے ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں، اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔
کئی لوگوں کا کہنا ہے یہ اللہ اکبر. میری بہنوں غور کرو, نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو نماز سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں, اکثر ہماری نمازوں کا جو حال ہے, نمازوں کا حال تو بہت برا ہوتا جا رہا ہے آج ہمارا. ہم نمازوں میں جب ہوتے ہیں نا تبھی ہمارے کو پورے خیالات یاد آتے ہے نا. بچہ کیا کر رہا کی, انہوں شوہر کہاں گئے تھے کی, انہوں کیا کرے کی, انہوں ان کو کیا بولے کی, پھر بعد میں کیا ہوتا کی وہاں خالہ کے پاس جانا ہے, سسرال کو جانا ہے, مائکے کو جانا ہے, کھانا پکانا ہے, سالن پکانا ہے. پوری تیاری ہماری نمازوں میں ہوتی ہے. آج کوئی چیز اگر بھول بھی گئے نا میری ماں اور بہنوں تو وہ نمازوں میں آج ہم کو یاد آتا ہے. اتنی گئے گزری آج ہماری نمازیں ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور پھر نمازوں میں برے خیالات آتے, ڈر لگتا بلکہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے آج کئی لوگ. اللہ اکبر. غور کریے, میں ایک مثال آپ کے درمیان رکھتی ہوں کہ دیکھو جس گھر میں زیادہ مال ہوتا ہے وہی گھر میں چور آتا ہے نا, ہوتا نہیں ہوتا. جس دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہیں پر شیطان ان کو بھڑکاتا ہے. تو کبھی بھی ہم نمازوں کو نہیں چھوڑنا. اور ہم جو نمازیں چھوڑتے ہیں میری ماں اور بہنوں, فنکشنز میں میک اپ کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے. میک اپ کا ہم بہانہ بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. فنکشن ہال میں ہم جا رہے, عشاء ہماری مغرب تو چلے جاتی, عشاء بھی چلے جاتی, میک اپ ہے وہ خراب ہو جاتا نا. میری بہنوں کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہو کہ آپ فنکشن ہال سے واپس آئے تک اس دنیا میں زندہ رہو گی؟ نہیں. 1 گھنٹے کی تو کیا 1 سیکنڈ کی بھی ہم مہلت نہیں دے سکتے, 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم زندہ رہیں گے. تو آپ سوچئے بے نمازی بن کر فیس پہ میک اپ کر کے ہم ہماری نمازوں کو چھوڑیں گے تو بے نمازی کی موت ہم مارے جائیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ کے لیے میری ماں اور بہنوں, اللہ کے لیے اپنی نمازوں کو مت چھوڑو. اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع لاؤ. صرف اتنا سوچو کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں. میں رب کائنات کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں. وہ رب جس نے پوری دنیا بنائی, جو مجھے دنیا میں بھی کامیابی دینے والا ہے, جو مجھے آخرت میں بھی کامیابی دینے والا ہے, اس رب کے سامنے کھڑی ہوں. ذرا کبھی تو غور کرنا, بڑوں کے سامنے ہم کس طریقے سے ادب اور لحاظ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور ہماری نمازیں ٹک ٹاک پہ یوں گزر جاتی ہماری نماز. ویسی چھوڑا نا, 2 ہم سجدے مارتے ہیں اور ہماری نمازیں ختم ہو جاتی. کس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے, یہ خیال اپنے دل میں پیدا کرو. اللہ کے لیے رب کائنات کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں, اور یہ میرے اور آپ کے اللہ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے. میری بہنوں, صحابہ تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے جب ان کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا.